الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. آدم علیہ السلام کی توبہ اور آپ علیہ السلام کی الحاح و زاری کا ذکر چل رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، نسیان ہو گئی، چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی. کل پورے خلاصے کے ساتھ بتلا دیا گیا کہ انبیاء علیہم التسلیم معصوم ہیں، گناہوں سے بالکل مبرہ. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. انبیاء کے بارے میں ذرہ برابر اگر ہم شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی چوک کو، ان کی بھول کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں تو بہت بڑی گمراہی میں ہم پڑ جائیں گے. وہ مقربین اور مخلصین ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں. چند ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کرتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے. تو اتنی دنیا آئی اور آئے گی، لیکن انبیاء کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش. اور ہمارے نبی کو تو آخر میں لا کر کے قیامت تک کے لیے سلسلہ ہی بند کر دیا. اب اتنے بڑے پیغمبر کو لایا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت میں داخل ہو کر ان کو رہنا پڑے گا. تو اتنی بڑی شخصیات کی طرف، انبیاؤں کی طرف اگر ہمارا رجحان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری غلطی ہو ویسے انبیاء کی غلطی نہیں، ایسا نہیں. وہ دراصل ایک بھول اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرائی گئی تاکہ وہ نظام بنے جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. اب اگر آدم علیہ السلام سے بھول نہیں ہوتی، اور بھول کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ غیر ارادی طور پر کسی کام کو کسی کے ورغلانے کی وجہ سے، شیطان کے مکر و فریبی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. ان دونوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. انہوں نے قسم کھائی آدم علیہ السلام کو، چونکہ پہلے ہی انسان تھے، پہلی ہی بار قسم سے واسطہ پڑا تھا، تو اتنی بڑی شخصیت نے سوچا کہ اللہ کی ذات کی قسم کھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان بڑا ہوشیار ہے اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تیری ذات کی قسم،
آپ کے بندوں کو میں ضرور بہکاؤں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، اور ہر حال میں تیرے بندے کو میں بہکاؤں گا۔ یہ میرا مشن ہے، یہ میری مہم ہوگی، اور میں اپنی مہم میں انتھک کوشش کر کے آپ کے بندے کو آپ سے توڑنے کی کوشش کروں گا۔ آخری دم تک، آخری سانس تک شیطان ایمان والے کے لیے خاص طور سے ایسی محنت کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایمان چھوٹ جائے اس سے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری پیروی کرے گا اور جو تمہارے نقش قدم پر چلے گا، تو ان کو بھی بتا دیتا ہوں میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں تم سے اور جناتوں انسانوں سے جو تمہاری پیروی کریں گے سب کو بھر دوں گا، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ جو بھی تمہارے نقش قدم پر چلے گا بس اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں پھینکوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ آدم یہ تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا ذرا۔ اگر اس نے اپنی مکر و فریبی کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکال دیا تو آپ کے لیے بڑی پریشانی کی بات بن جائے گی، اور پریشانی تو ہو گئی کہ کہاں جنت کے ٹھاٹ باٹ، کہاں جنت کے عیش و عشرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تشریف لے جائے اب یہاں سے، آپ نے چوک کر دی۔ شیطان نے قسم کھا کر آدم علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو بھائی صاحب، بات ایسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا اسی لیے تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس لیے روکا تھا، وہ ابتدا کی بات تھی۔ اب آپ مضبوط ہو گئے اور یہاں کے باشی ہو گئے آپ جنت کے، تو آپ نہیں رہیں گے، لیکن اگر آپ اس جنت کے اس درخت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نہیں کھائیں گے تو آپ کو اللہ جنت سے نکال دے گا۔ میں تو ایسی نصیحت کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، دونوں کے لیے میں خیر خواہ بن کر آیا ہوں۔ قسم کھائی انہوں نے، تو آدم علیہ السلام نے پہلی بار قسم سنی کہ اللہ کی ذات کی جو قسم کھاتا وہ تو بالکل سچی بات کرے گا، تو وہ قسم کھانے کی بنیاد پر آدم علیہ السلام جو ہے وہ شیطان کے مکر و فریبی میں آ گئے۔ اور شیطان کا مکر و فریب اتنا مضبوط ہے کہ میں نے آپ کو واقعات بتائے تھے کل کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ نبی نے فرمایا کہ خون کی طرح گردش کرتا ہے شیطان، تو کیسے بچیں گے ہم؟ اللہ ہی بچائے گا تو ہم بچیں گے۔ تو لیکن انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، چاروں طرف سے بند کر دیا ہے۔ انبیاء سے دل کے ارادے کے ساتھ کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل مضبوط اور پیٹنٹ اصول ہے کہ انبیاء سے کوئی دل کے ارادے کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھول چوک انسان ہونے کے ناطے بھول ہمارے نبی سے نماز میں ہوئی، جسے سجدہ سہو ہمیں اور آپ کو ملا۔ رات کو آنکھ نہیں کھلی، جس سے فجر کی نماز قضا ہوئی تو قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ چلا۔ ایسے ہی توبہ کے بارے میں اگر ہمیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے چوک نہیں ہوتی، نسیان نہیں ہوتی، تو ہمیں معلوم کیسے ہوتا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اگر کبھی اس طرح کی بات پیش آ جائے اور آپ سے چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، ان کے لیے بھول بھی بڑی غلطی تھی، چونکہ ان کا مقام بلند و بالا تھا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بارش ہوئی تھی، کہیں جا رہے تھے،
تو ایک چھوٹے سے بچے نے ان سے کہا کہ ذرا سنبھل کر چلیے گا. کیا کہا بچے نے؟ ذرا سنبھل کر چلیے گا. کہنے لگے کیا بات ہے عزیزم؟ کہنے لگے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پیر پھسل گئے اور آپ گر گئے تو آپ چونکہ امام وقت ہیں، آپ کا گرنا امت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. یعنی آپ کا جو آپ کی پھسل ہے، آپ کی لغزش جو ہے یہ بڑی ہوگی، اور ہم تو ویسے رات دن گرتے رہتے ہیں، ہمیں کون دیکھنے والا ہے؟ تو بڑے لوگوں کی چھوٹی سی نسیان بھی بڑی بات ہو جاتی ہے. تو ایسے انبیاء سے جو بھول ہوئی اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤساء مکہ کو لے کر بیٹھے تبلیغ فرما رہے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، نابینا ہیں، آ کر سلام کر کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ مسئلہ دریافت کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے یہ ہوا کہ یہ اپنا آدمی ہے، اس کو بعد میں مسئلہ بتا دیں گے، لیکن یہ ان لوگوں کو ذرا سمجھا لیں، تبلیغ کر لیں. کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ کیوں آ گیا، اندھا ہے، نابینا ہے، خام خواہ ڈسٹرب کرنے آ گیا. جیسے ہمارا آپ کا مزاج بن جاتا ہے کہ موقع بے موقع اگر جگری دوست بھی آ جائے تو اندر جو ہے خلش پیدا ہو جاتی ہے، پریشانی. ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے قرآن نے کہا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت ہی مہربان مشفق باپ کی طرح ہمارے نبی آپ کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ انبیاء کی اتنی سی سوچ بھی کہ یہ اپنا آدمی ہے، اس کو بعد میں سمجھا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت اتر گئی. مشہور و معروف ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. یہ تو اپنا تزکیہ چاہتے ہیں، آپ انہی کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں. تیوریاں چڑھا لیا آپ نے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی. یعنی اللہ کی طرف سے شکوہ آ گیا، اللہ کی طرف سے شکوہ آ گیا کہ جو میرا خاص محبوب ترین بندہ ہے، ان کی آمد کی وجہ سے آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے خیال کے اندر ایسی بات کیوں سوچ لی کہ بھائی چلو ان کو بعد میں سمجھا لیں گے. یا یہ جو رؤساء مکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے آپ نے گنجائش نکالنے کی کوشش کی؟ نہیں، کوئی بڑی غلطی نہیں تھی. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن اتنی سی بات جو ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت اتار دی گئی، پوری سورت اتار دی گئی. تو یہ بڑے لوگوں کی چھوٹی سی چوک سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبہ ہو جاتا ہے، تنبیہ ہو جاتی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوتے ہیں، ان کے پاس جب وحی نہیں آتی ہے جب تک، اور کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو وہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد شریعت میں یہ جائز ہے، اپنا اجتہاد کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے. تو اب تک وحی نہیں آئی ہے، تو اجتہاد کی وجہ سے وہ مسئلہ بعض ٹائم صحیح ہو جاتا اور بعض ٹائم غلط ہو جاتا. غلط کا مطلب بالکل غلط نہیں ہوتا، لیکن ان کے شان کے موافق نہیں ہوتا. تو اللہ کی طرف سے آیت اتر جاتی کہ اس معاملے کو ایسے کیجئے. اب غزوہ بدر کا موقع ہے، قیدیوں کو پکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشورہ ہوا سب ساتھیوں سے کہ کیا کیا جائے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ چھوڑ دو فدیہ لے کر. اللہ کے نبی کا بھی رجحان اسی طرف تھا. عمر فاروق سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے سب کی گردن اڑا دو. بڑے شیطان لوگ ہیں، وہ گردن بھی ایسے اڑاؤ جو جس کا رشتہ دار ہے اسی سے کہو اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے. عمر فاروق کی یہ رائے ہے، نبی کی الگ رائے ہے. ابوبکر صدیق کی نبی کی رائے کے موافق ہے. قرآن کی آیت جو ہے وہ کس کی تائید میں اترتی ہے؟ عمر فاروق کی تائید میں اترتی ہے. کہ عمر فاروق کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی ہے. تو اب دیکھیں یہاں اجتہاد ہوا نا نبی کا، لیکن اللہ نے بتایا کہ ما کان لمؤمن ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ان قیدیوں کے لیے کچھ رو ریات کی جائے.
لیکن یہ کوئی ڈانٹ نہیں تھی، یہ کوئی پھٹکار نہیں تھی، بلکہ یہ بتایا کہ یہ جو آپ نے لیا پہلا فیصلہ، اس سے بہتر فیصلہ یہ تھا جو عمر فاروق نے، لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، قیدیوں کو رہائی مل چکی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی حکم نہیں آتا تو انبیاءوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کریں دوسری آیات کے پیش نظر کہ اس مسئلے میں بہتر طریقہ کون سا ہے۔ غزوہ احد کا موقع آتا ہے، ہمارے نبی کی رائے تھی کہ یہی لڑائی جو ہے مدینہ شہر میں رہ کر لڑی جائے، ابھی ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور نوجوان صحابہ کی یہ رائے تھی کہ میدان میں جا کر کے لڑائی لڑی جائے تاکہ ہماری جو حوصلہ افزائی بلند ہو، ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم کمزور نہیں پڑ گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ شاہد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہ پہن کر نکلے، اور لڑائی آپ کے منشے کے خلاف باہر ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مشورہ ہو چکا تھا ساتھیوں کا تو آپ نے بھی اس میں خیر ہی سمجھا اور آپ نے بھی ارادہ ظاہر فرما دیا، اور باہر ہوئی لڑائی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے شکست کھانی پڑی۔ اس میں ہمارے نبی کے دانت بھی شہید ہوئے، آپ کا رخسار بھی زخمی ہوا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، آپ کے سر میں چوٹ بھی آ گئی، جس سے یہ دشمنوں میں یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرکیف تو مشورے کے تحت بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ کی طرف سے دوسرے طریقے سے دوسرے انداز سے اس بات کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کو ہم معصوم عن الخطا سمجھیں گے اور صحابہ کو محفوظ عن الخطا سمجھیں گے۔ جب آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، نسیان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں یہاں سے، جنت سے، اب یہاں آپ کا بسیرا نہیں ہوگا، جو زمین آپ کے لیے بنائی ہے پوری دنیا کے لیے، اور اسی کا خلیفہ ہم نے آپ کو بنانا تھا۔ آپ نے پیچھے آیت سنی نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین کا آپ کو خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں روئے زمین کا۔ تو وہ جنت کا خلیفہ بنانے کا اللہ نے وعدہ تو کیا نہیں تھا، زمین کا خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں، اب آپ کی خلافت زمین پر ہوگی، وہیں حکومت قائم کیجئے، کچھ دنوں آپ وہیں رہیے، اور رہنے کے بعد وہاں اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ان احکامات کی پیروی کیجیے، اور پیروی جو آپ کی کرے گا اور میرے احکامات کی کرے گا، اس پیروی کی بنا پر ہم ان کے لیے جنت دیں گے، اور جو آپ کی پیروی نہیں کرے گا ان کے لیے جہنم۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آدم نے مجھ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، کچھ کلمات آدم علیہ السلام نے توبہ کے سیکھ لیے۔ اب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے، تو ان کے لیے الفاظ بھی تو چاہیے نا، تو اللہ کی طرف سے خود ہی الفاظ القاء کیے گئے، آپ کے دل میں ڈالے گئے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آدم نے سیکھ لیے مجھ سے۔ اس سے علم کی طلب کی طرف اشارہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ علم کی طلب کی طرف اشارہ ہے، کہ علم کی طلب ہوئی کہ مجھے سکھا دیا جائے۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب چوک ہو گئی ہم سے، بھول ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور رحم فرما دیجئے، ورنہ نہیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور دیگر جو مقربین ہیں ان کے لیے اللہ کا ایک نظام بنتا ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اللہ جس کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنے وہ قانون کو، اصول کو، ضابطے کو نہیں دیکھتے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کے انداز کرم کچھ اور ہوا کرتے ہیں، بظاہر آدم کا دل ٹوٹ رہا ہے، جنت سے نکلتے ہوئے دل کے اوپر ایک چوٹ لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کے انداز کرم کچھ اور ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں۔
دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جو شاعر شعر کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کے انداز کرم کچھ اور ہوا کرتے ہیں. دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں. کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، وہ جس کو چاہتے ہیں خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں. تو وہ کسی آئین کے پابند تھوڑا ہی ہے کہ قانون بتائے گا تو ایسا ہوگا. وہ تو قانون سے ما وراء الورا ہے. تو جن کو وہ اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قریب تر کر لیتے ہیں، ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ایسی توبہ کی کہ وہ توبہ کی بنیاد رکھ دی، اور قیامت تک جتنے لوگ توبہ کریں گے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کی ایک طرح ڈال دی، ایک بنیاد ڈال دی آدم علیہ السلام نے. اب جو بھی پاپی سے پاپی انسان توبہ کرے گا وہ توبہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم والی توبہ ہوگی کہ جب آدم ہمارے اور آپ کے باپ نے توبہ کی ہے، ندامت کے آنسو بہائے ہیں، تو ہم سے بھی اگر چوک ہو جائے کبھی خدا نہ خواستہ تو ہم بھی توبہ اور ندامت کو ہی پکڑ لیں گے تو اللہ ہماری بھی شان کو بلند و بالا کر دے گا. لیکن اگر توبہ سے ہم کٹ جائیں گے اور شیطان کی چال کو ہم لے لیں گے تو پھر اس میں نقصان ہوگا. جیسے شیطان راندے درگاہ ہو گیا ویسے ہی ہم کو بھی اللہ راندے درگاہ کر دے گا. تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے پریشانی آئے گی، اور آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے سے کیا آئے گی؟ عافیت آئے گی، راحت آئے گی، سکون آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قانون نہیں چلتا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے وہ بھول ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، اور آدم کو اللہ نے کلمات بتا دیے. ان کلمات کو آدم علیہ السلام نے ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتاب علیہ. علماء فرماتے ہیں توبہ قبول کر لی گئی. تاب علیہ فرمایا کہ تابہ کا صلہ جب علی آتا ہے اس کا مطلب ہے متوجہ ہونا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو سزا اور انتقام کی طرف اللہ کا غضب بڑھ رہا ہوتا ہے وہ توبہ اور رجوع کرنے کی وجہ سے، بندے کی توبہ اور بندے کی رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ انتقام، وہ عقوبت، وہ رحمت کی طرف لوٹ جاتی ہے، واپس لوٹ جاتی ہے. فتاب علیہ، اللہ کی رحمت اس کی طرف جھک جاتی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. اب توبہ جو ہے نادانی میں جو بھی توبہ کی جاتی ہے ساری ہی توبہ قبول ہوتی ہے. قرآن میں دونوں طرح سے آیت ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون علیہ، کہ جو انسان جانے نہیں انجانے میں گناہ کر لیتا ہے، احساس ہوا انہوں نے توبہ کر لی، تو اللہ فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، یہ اللہ اپنے اوپر لے لیتا ہے اس چیز کو کہ میں معاف کروں گا ہی کروں گا. لیکن اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، لیکن جو شیطان کی طرح بالکل جان بوجھ کر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ، لیکن وہ توبہ نہیں کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان بالکل جاں کنی میں نہیں چلا جاتا ہے، غرارے کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، یعنی بالکل موت کے منہ میں نہیں چلا جاتا ہے، ہوش و حواس کے بقا تک، اس وقت تک توبہ کی گنجائش ہے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت تک انسان توبہ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ توبہ کی توفیق جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جیسی ہم زندگی گزاریں گے ویسے ہی آخری وقت ہمارا آئے گا. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے، وہ تو اللہ کی بات ہے. لیکن جو اصول اور ضابطہ بتاتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم زندگی گزارو گے
زندگی خرافات میں گزاری تو موت اچھائی میں ہوگی؟ اس حدیث کے روح سے نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی فضل اللہ کا ہو جائے ہمارے ساتھ، زندگی جیسی ہم گزاریں گے، نبی کا فرمان ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تم مرو گے، اور جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ ایک ڈاکٹر اپنا تجربہ ریسرچ کرتے ہوئے کتاب میں لکھتا ہے کہ اسپتال میں تھا، وہ کسی ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا، وہ کہنے لگے میرے اسپتال میں مسلمان اکثر آیا کرتے تھے، آخری وقت بالکل لاسٹ اسٹاپس، کہنے لگے کہ میں تجربہ کرنے لگا کہ میں یہ دیکھوں کہ مسلمان آج کے اس دور میں، وہ پاکستان کے کوئی ڈاکٹر ہیں، فرمایا کہ میں نے تجربہ کرنا شروع کیا کہ ایمان پر خاتمہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، کہنے لگے کہ 100 کے قریب میں نے تجربہ کیا تو مشکل سے 4 لوگوں کا میں نے کلمے پر ایمان خاتمہ دیکھا، 100 میں سے 4 لوگوں کو میں نے پایا اپنی سمجھ میں، اپنی دانست میں، کہ انہوں نے کلمے کا بول بول کر زندگی کا آخری سانس لیا ہے، ورنہ اور لوگوں کو میں نے دیکھا تو جو کچھ وہ کر رہے تھے، شرابی ہے تو وہ گالی بک رہا ہے مرنے کے ٹائم میں، جواری ہے تو وہ اپنا حساب کتاب لگا رہا ہے مرنے کے ٹائم میں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ثابت آ رہی نا کہ جیسی زندگی گزاری ہے ویسا ہی بول اس کی زبان پہ آ رہا ہے۔ یہ تجربے کی بات اس ڈاکٹر نے بتائی کہ تقریباً 100 لوگوں کو میں نے دیکھا بالکل این ٹائم پہ جو بالکل مرنے والے ہیں، تو ان میں سے 4 لوگوں کا خاتمہ ایمان پر میری سمجھ کے مطابق ہوا، جس کی زبان پر وہ بول تھا آخری، ورنہ نہیں تو اکثر و بیشتر لوگوں کے زبان پر یہی، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یعنی جیسی اس کی زندگی تھی وہی بول اس کی زبان پر آخری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گالی سے محفوظ رکھے اپنی زبان کو۔ تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا، توبہ تو قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ دنیا میں تشریف لے جائیے، اب وہاں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے باوجود بھی آدم کو جنت میں نہیں رہنے دیا، اس کا مطلب توبہ قبول نہیں ہوئی، نہیں، ڈنکے کی چوٹ قرآن کہہ رہا ہے کہ توبہ قبول ہو چکی ہے آپ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب آپ نے رہنا ہے وہیں پہ، آپ تشریف لے جائیں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آپ سب کے سب اتر جائیے یہاں سے۔ اِبْتُوا اوپر سے نیچے کی طرف آنے کو کہتے ہیں، ہبط یہبط نیچے اترنے کو کہتے ہیں، کہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ چلے آئیے، یعنی جنت سے آپ بھی، آپ کی بیوی بھی، اور آپ کی جو ذریت آنے والی ہے وہ سب کے سب نیچے چلے جائیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب جو احکامات میری طرف سے آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ کام کرنے ہیں، تو جو آپ کی اتباع کرے گا اور میرے احکامات کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، جو میری طرف سے پیغام آیا ہے اس کی جو اتباع کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یحزنون اس غم کو کہتے ہیں جو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ کر جب انسان مرتا ہے نا، کافر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جب ان کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، کہ وہ افسوس کرتے ہوئے یہی تو کہیں گے کہ جب الٹے ہاتھ میں اس کے نام اعمال ملیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے، یہ حساب کا دن ہمیں دیکھنے ہی کیوں نہیں ملتا، کہاں گئی میری وہ دولت، کہاں گئے میرے وہ نوکر چاکر، کہاں گئے میری وہ بادشاہت، کہاں گئی؟ وہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو یاد کر کے غم زدہ ہوں گے، اور ایمان والے کو کوئی غم نہیں ستائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی دنیا کی زندگی جو چھوڑ کر آئے ہیں کوئی افسوس اور ملال نہیں ہوگا ان کو۔
خوف کہتے ہیں مستقبل میں فیوچر والی چیز سے ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خوف تو سب کو ہوگا، قیامت میں تو خوف سب کو ہوگا۔ قیامت کی ایسی خطرناک ہولناکیاں ہوں گی کہ جب 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں لگام لگا کر 70,000 فرشتے، کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں 70,000 لگام لگا کر، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہر ایک لگام کو، یعنی جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اور اس کی چیخ اور چنگاڑ اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کے چیخنے اور چلانے، اس کے ہیبت ناکیوں کی وجہ سے سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، انبیاء بھی گر جائیں گے، سب ڈر جائیں گے۔ اسی وقت کے لیے تو آیا ہے کہ انبیاء بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یا رب امتی امتی۔ امتی نے بلا دیا ہے، امتی نے پیغمبر کو بلا دیا ہے، ہمارے نبی وہاں بھی نہیں بلائیں گے۔ تو ایسا خوفناک ہوگا، لیکن وہ خوف وقتی خوف ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ لیکن چونکہ ایمان والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہے، ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کو مانا ہے، تو وہ تو جب جنت کے لیے سوچیں گے اور جنت ان کے سامنے ہوگی تو ان کا خوف تو معمولی خوف ہوگا، خوف ہوگا، علماء فرماتے خوف ہوگا، لیکن کافروں کے اوپر، فاجروں کے اوپر، جن کے لیے جہنم اللہ نے لکھ دی ہے، ان کے اوپر خوف بہت زیادہ خوف ہوگا۔ ایمان والوں کے اوپر خوف معمولی خوف ہوگا۔ خوف اگر نہیں ہو تو پھر امید کیسے بندھے گی؟ تو خوف ہوگا تو امید بندھے گی، تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عیدگاہ کا اجتماع قریب ہے، 15، 16، 17 ہے، 14، 15، 16۔ یہ خاموشی کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ دین کا ایک واحد کام یہی ہے جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے اندر کوئی شور شرابہ، کوئی پوسٹر بازی نہیں تھی، ایسے ہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پوسٹر لگائے جاتے ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اپنی اپنی سادگی ہے۔ اس کام کی بنیاد ہی اس طریقے پر رکھی گئی ہے کہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ، اسی طریقے سے ایک کان سے دو کان، ایک زبان سے دو زبان، بات پھیل جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں مجمع کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان اس طرف جائے اور اپنا وقت فارغ کرے، کام کو آگے پیچھے کرے۔ آخرت تو سب نے بنانی ہے، ایمان سب نے بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ جب ایمان کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے 72 گھنٹے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ اس کے لیے مہم چل رہی ہے، کوششیں چل رہی ہیں، ساتھی سب گزاری بھی کر رہے ہیں ہر مسجد کے اندر، اسی طریقے سے محنتیں چل رہی ہیں۔ ہم اپنے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ بھئی عیدگاہ کا دلی والوں کا خاص طور سے سالانہ اجتماع ہوتا ہے، علماء کرام کے بس ایمانی بیانات ہوتے ہیں، کوئی انتشار، کوئی اختلاف کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ بھئی اللہ والے ہم بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، جنت ہماری بن جائے، جہنم سے بچ جائیں، بچنے والے بن جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اسی کی محنت تو ہوتی ہے، اور کوئی محنت دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوتی انتشار و اختلاف کی۔ تو لہٰذا درخواست ہے ہم سبھی حضرات سے، ہم درخواست کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ خود بھی شرکت کریں اور اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف جو ترغیب دیتا ہے وہ نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ ہمارے کہنے سے اگر کوئی آدمی دین پر کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا۔ ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ نماز پر کھڑا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس کی نماز میں اس کا ثواب، اس کو جو ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی، تمہارے کہنے سننے کی وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رات دن ہم سنتے ہیں
تو لہٰذا مزاج بنائے، دین کی تبلیغ کا مزاج بنائے۔ تبلیغ جو ہے ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، کلمہ گو کے اوپر فرض ہے، اور ایک شکل بنی ہے، اس سے ہمت بن جاتی ہے، اس سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے کہ الا فکلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہباں اور ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، کہ ان کی خبرگیری رکھے، وہ کرے ان کی خبرگیری کہ بھائی تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اس دنیا کی خبرگیری کرتے ہیں، ہمیں ان کی آخرت کے سنوارنے کی بھی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اس کی ہم محنت کریں گے، فکر کریں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو بے حد قبول فرما، جو کچھ کہا گیا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسی طرح ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ آسان فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، ہونے والے اجتماع کو اے اللہ کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو جو اس میں جڑے ہوئے ہیں اور جو نہیں جڑے ہوئے ہیں، سب لوگوں کو جتنے ایمان والے ہیں سب کو اس طرف رجوع فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اپنے راستے میں چلنے پھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔